بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی ساحل کی طرف سے جو ہوا آتی ہے، دل سقا کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے، جب زباں پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 شعبان کی آمد آمد ہے۔ 4 شعبان حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت کے لیے بہت سارے توہمات ہیں جو ذہنوں میں خطور کرتے رہتے ہیں۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کو دور کریں اور ان کی حقیقی شخصیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام شروع کریں، ہم اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد عباس مونس صاحب کا استقبال کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اور دوسرے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی افضال رضوی صاحب کے قبلہ آپ کا بھی اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ دونوں نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں تشریف لائے۔ خیلی متشکر، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آئیے اس پروگرام کا ہم لوگ آغاز کرتے ہیں کہ جیسا کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کی شخصیت سب کے سامنے واضح اور عیاں ہیں، روز روشن کی طرح سب جانتے ہیں کہ جناب عباس علیہ السلام کا اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک کیا کردار ہے، کیا عظمت ہے، کیا بلندی ہے، کیا مرتبہ ہے، سب جانتے ہیں اس کو۔ لیکن آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں عوام کے ذہن میں ان کی شخصیت کے خلاف، جو ان کی شخصیت ہے جو اہل بیت نے بتائی ہے اس کے خلاف کچھ باتیں ہیں جو ان کے ذہن میں اٹھتی رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ محسوس کیا گیا ہے۔ تو آج ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں یہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ختم کیا جائے اور ان کی حقیقی شخصیت کو پیش کیا جائے۔ اس کو پیش کرنے سے پہلے ہم قبلہ محمد عباس مونس صاحب سے یہ چاہیں گے کہ آپ ان کی تعارف جو ہے مختصر سا ہمارے ویورز کے لیے اگر پیش کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کا فجر میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ یہ ایک اہم پروگرام جس کی اشد ضرورت تھی، آپ نے اسے محسوس کیا اور دائرۂ عمل تک اسے لے آئے۔ یہ بہت اچھا پروگرام تھا اور شکر گزار ہیں کہ ہم کو بھی موقع دیا آپ نے کہ اس میں کچھ گفتگو کر سکیں۔ بہترین پروگرام آپ نے رکھا ہے۔ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ خصوصاً بر صغیر میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، اللہ رسول کو جو نہ بھی پہچانتا ہو حضرت ابو الفضل عباس کو پہچانتا ہے۔ ایک طرح کا کردار جو ہے وہ لوگوں کے قلوب پر اثر ہے مولا عباس کا، اور بہرحال کارنامہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو اگر ان کی شخصیت پر روشنی ڈالی جائے تو ابتدا میں آپ یعنی کی یہ کہا جائے کہ نہ یہ کہ صرف مسلمان اور شیعہ بلکہ غیر مسلمان اور غیر شیعہ بھی جو ہیں جی ان جی کی جی شخصیت کو مانتے ہیں اور ان کے اور اپنی حاجتیں بھی طلب کرتے ہیں اور پورا بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم لوگ ہندوستان میں دیکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا بھی کہ کچھ شبہات بھی ہیں جو وارد ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کی گفتگو کی جائے۔ سلسلہ آغاز اگر کیا جائے حضرت عباس علیہ السلام آپ کی ولادت بسعادت کا جو اہتمام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کرتے ہیں، اس میں بھی ایک خاص نکتہ ہے جی جو آپ جناب عقیل کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی عقیل، ایک ایسا خاندان نسب کی طرف سے کہ جس کے ذریعے سے ایک بہترین اولاد، یعنی امت کو متوجہ کرنا چاہتا ہے وقت کا امام کہ انسان کے کریکٹر میں، انسان کو بارگاہ الہی تک پہنچنے میں ایک اہم رول انساب کا ہے۔ یعنی اس کا نسب و شجرہ جو ہے اسلاب الشامخہ و ارحام المطہرہ، مطہرہ۔ ان دونوں کا بہت بڑا رول ہے۔ خود ہو سکتا ہے مولا کائنات کو بھی پتہ رہا ہو کہ کہاں کرنا ہے، لیکن کیونکہ بات امت تک پہنچانی ہے، پیغام دینا ہے، تو لہٰذا بھائی عقیل، کیونکہ عقیل مشہور ہے نسب شناس، نسب شناس تو آپ کو سامنے لاتے ہیں۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ مولا کو نہیں پتہ تھا، لیکن کیونکہ ہمیں متوجہ کرانا تو سامنے لاتے ہیں کہ ایک ایسا خاندان ہو جس کے ذریعے سے ایک ایسا بچہ، وہ تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر اشارہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ خاندان بھی تلاش کیا عقیل نے، تو وہی خاندان جو مولا کائنات کا ہے، چند نسلوں کے بعد آ کے متصل ہو جاتا ہے، خود مولا کائنات کی نسل سے بنی کعب تک جب پہنچتا ہے، آپ کی والدہ کا ہے اور خود مولا کائنات کی، تو یہاں پر کوئی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جہاں شادی ہونے والی ہے مولا کائنات علیہ السلام کی، جی، اور خود ان کا جو شجر نسب ہے، اگر جی شجر نسب ہے، یعنی وہ سب ایک ہو جاتا ہے جا کر ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ جی جی،
جناب ام البنین کے جی ام البنین کی، تو وہ بھی آ کے ملتا ہے، آ کے مولائے کائنات کے شجرے سے بنی کعب کے، بنی کعب تک. جی وہاں تک آتا ہے تو مل جاتا ہے. تو ادھر سے بھی ایک انتخاب ہے اور ادھر سے بھی ایک انتخاب ہے. دونوں طرف سے جب یہ کہا جائے نا مرج البحرین یلتقیان، جی ہاں تو وہ ایک نتیجہ نکلتا ہے جناب ابوالفضل العباس کی شخصیت کے طور پر. اور پھر میں یہ نہیں کہتا کہ کل سبب یہی انساب ہیں، یہی نسب ہے، بلکہ اپنی ایکٹیویٹی ہے، اپنا رول ہے، پھر تربیت بھی ہے اس گھر میں کہ اس گھر میں خود عصمت کے تربیت، سائے میں اور پھر وہ اپنا رول اپنا رول ہے. خود نبھا دینا، تربیت پا لینا اور اس تربیت کو جامع عمل پہنا دینا، جی الگ الگ موضوع ہے. صحیح اور بات. خود حضرت عباس میں جو یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو کچھ اس دائرۂ عصمت سے سیکھا تھا اسے جامع عمل میں لے آئے. اور خود حضرت عباس کے لیے یہی کافی ہے. دیکھیے بھائی، ایک شخصیت کی آپ نے بات کی نا، مولا عباس کی، ہم ایک مثال دیتے ہیں، عام فہم مثال ہے کہ حوزہ علمیہ کا ایک طالب علم ہندوستان کے یا پاکستان کے کسی گاؤں یا دیہات میں تبلیغ کے لیے جاتا ہے. جی عالم دین آیا، سب اس کے آگے پیچھے، مولانا صاحب ہے، عالم دین، وہاں عزت اور وقار بنا لینا عام بات ہے، جو بھی جائے گا اس کی عزت اور احترام. لیکن وہی طالب علم پلٹ کر کے آئے حوزہ علمیہ میں، اس کا ایک مقام ہو، حوزہ علمیہ کے اساتذہ میں اس کا ایک مقام ہو، یہ بہت بڑی بات ہے. حوزہ علمیہ کے مراجع کرام میں اس کا ایک مقام ہو. آپ جناب عباس کو محسوس کریں کہ کس کے درمیان پل رہے ہیں، ہاں معصوموں کے درمیان آپ کی پرورش ہو رہی ہے. جدھر نگاہ کریں آپ ادھر معصوم ہے. اس کے بعد معصوموں کے درمیان رہ کر ابوالفضل العباس کا قمر بنی ہاشم بن جانا، یہ یقیناً جو ہے خود ان کی بھی اندر جو یہ وہ صلاحیت کردار ان کی ہے، وہ یہ ایکٹیویٹی ہے کہ من اور ان جو معصوموں سے لے رہے ہیں اسے عملی جامہ پہنا کر کے معاشرے کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ خاص بات ہے جناب ابوالفضل آپ العباس علیہ کچھ السلام. اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے کہ جناب عباس کے تعارف کے سلسلے میں خود ان کے خاندانی فضائل یا خود ان کی اپنی شخصیت کے اعتبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ نے بہت خوب بیان کیا. بس یہاں سے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، دیکھیے آپ اگر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات کی طرف توجہ کریں تو وہ شخصیت جو ممبر پر بیٹھ کر یہ کہے لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، کہ اگر آسمان کے پردوں کو چاک کر دیا جائے علی کی یقین میں رتی برابر اضافہ نہ ہو، کیونکہ اس منزل یقین پر ہیں. لیکن یہاں پر جناب عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ عقیل ایسے نجیب و شریف خاندان کی خاتون کو تلاش کیجیے. کیوں؟ لتلد لی غلامن فارسہ، تاکہ اس سے مجھے وہ بچہ حاصل ہو کہ جو شجاع ہو اور اس کے یہ اوصاف ہوں. اب یہاں پر ہم اپنے جوانوں کو خصوصاً اس جانب متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تو خود ہی اقدام کر لیتے، جیسا کہ ابھی قبلہ نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن عقیل کو بیچ میں اس لیے لے کر آئے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے تاکہ یہ پیغام ہم تک پہنچے. اور یہ پیغام ہم تک اس طرح سے پہنچے کہ خود امام علی علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں. حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کا ارمان و تمنا کر رہے ہیں. کیوں حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کی تمنا کر رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کو کربلا میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ناصر بننا ہے. اب یہ پیغام ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کی تمنا جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ اس لیے کہ ان کو ناصر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام قرار پانا ہے. یعنی علی ابن ابی طالب مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل ناصر امام بنے تو آپ کو کام کہاں سے شروع کرنا ہے، آپ کا معیار کیا ہونا چاہیے انتخاب کے وقت. اب جو معیار آپ کا انتخاب کے وقت ہوگا وہی معیار یہ طے کرے گا کہ آپ کا بچہ ناصر امام بنے، ناصر دین بنے، دین خدا کی نصرت کرے. یعنی شروع سے ہی تربیت کرنی ایک بہت بڑے مقصد کے لیے. بے شک یہ کہنا میرے خیال سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا مقصد ہمارے پیش نظر ہے اور بہت بعد میں آنا ہے، اس کو کور کرنا ہے، تو اس کی تربیت ہمیں آج سے ہی کرنی ہوگی. اور شاید یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ اگر ہمیں اسلام کی خاطر بھی کوئی کام کرنا ہے، اسلام کے لیے کوئی بہت بڑا مارکہ سر کرنا ہے اور اس کا دفاع و ڈیفنس کرنا ہے، تو ہمیں اس کے لیے ابھی سے پلاننگ شروع کرنی ہوگی. دیکھیں اگر یہ ایک کہاوت مشہور ہے، قدح کلامی معاف کیا، آپ اگر گندم بوئیں گے تو گندم ہی نکلے گا، جی بے شک، جو نہیں نکلے گی، جو نہیں نکلے گا، تل نہیں نکلیں گے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اگر اپنی نسلیں دیندار چاہیے تو آپ کو انتخاب کے وقت دیکھنا ہوگا، لڑکی والوں کو بھی لڑکے والوں کو بھی شروع سے ہی یعنی اس بات کا خیال رکھنا ایسا ہی ہے. حضرت فاطمہ کلابیہ معروف حضرت ام البنین علیہ السلام جب عقیل رشتہ لے کر آئے ہیں حضرت ام البنین علیہ السلام کے لیے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا، جناب ام البنین نے ایک خواب کو تاریخ کے اندر بیان کیا کہ بی بی ام البنین نے خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ بی بی بیٹھی ہوئی ہیں کسی نخلستان میں باغ میں، اور بی بی اپنی ماں سے اس خواب کی تعریف کر رہی ہیں، اس کو بیان کر رہی ہیں، فرما رہی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا
رأیت فی المنام ثلاث انجمن و ظاہر القمر، کہ 3 ستارے ہیں اور ایک روشن چاند ہے. اچانک وہ چاند ٹوٹتا ہے، میری آغوش میں آتا ہے، اور ادھر عقیل آتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ لے کر حضرت فاطمہ کلابیہ سے. تو حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کا خود کردار، ان کی خود ذات، اور پھر ان سے دنیا میں وجود آنے والے حضرت عباس اور ان کے بھائی، ان کا ایک مقام. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کام کہاں سے شروع کرنا ہے. شروع بہت یعنی ہی معیار پہلے سے. کا انتخاب کا معیار کیا ہو، انتخاب کا معیار کیا ہو، مال ہو، جمال ہو، شہامت ہو، وجاہت ہو، کیا ہو. امیر المومنین بتا رہے ہیں معیار شجاعت، شرافت، دینداری ہو. دینداری ہو، تب جا کے ایسی شخصیت وجود میں آئے گی جو اسلام کا بھی دفاع کرے گی اور اپنے وقت کے امام کا، کہ جو ولی خدا ہوتا ہے. تو جب اتنی تمام ان کے اندر یہ شروع سے ہی ان پر کام ہوا، یعنی چونکہ دائرہ عصمت میں ان کی پرورش ہوئی ہے، تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرور جو ان کی وہ خاکہ بیان کیا ہے روایات میں، چاہے زیارت ناموں میں، ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ضرور آئی ہوں گی. تو وہ کس حوالے سے ائمہ نے ان کی جو ہے خود معرفی کی ہے؟ یعنی یہ تو ہم نے بھی ان کو بتایا ہے، ائمہ نے بھی تو کچھ معرفی کی ہوگی. جی دیکھیے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایک اچھا رخ ہے ایک آدمی کی تعریف پبلک بیس پر ہو، پبلک بیس پر. جی میں یہی کہنا چاہتا پبلک ہوں اس کہ کی تعریف ائمہ کرتی ہے جب کہ یہ کسی کی بہت تعریف اچھے کریں گے، ہیں، پھر یہ ہو کہ نہیں، پڑھے لکھے لوگ، انجینئرز، پروفیسرز، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ تعریف کرتے ہیں، علماء کرام تعریف کرتے ہیں، یا مراجع کرام تعریف کرتے ہیں، سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن امام معصوم جو ہوتا ہے وہ بلا وجہ، بلا سبب کسی کی تعریف یا کسی کے بارے میں کچھ ایسا نہیں کہتا ہے. امام معصوم پہلے اس کے اندر ان صفات کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد پھر گفتگو کرتا ہے، کیونکہ دائرہ عصمت ہے نا، جی بلا وجہ کسی کو بڑھایا نہیں جا سکتا. ایسے میں خود امام کا یہ کہنا کہ نافذ البصیرہ، امام کا یہ کہنا کہ اپنے وقت کے امام کا مطیع و فرما بردار ہو جانا، جی ہاں، یہ سب ائمہ نے فرمایا. یہ چھٹے امام امام صادق علیہ السلام نے جو کچھ جملے خاص ان کے لیے کہے ہیں، جی ان کی توضیح بہت ضروری ہے. بے شک. نافذ البصیرہ کہہ کے ایک جملہ آگے نکل جائے آپ بات، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بصیرت کے اس مقام پر ہیں جناب ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کہ بہت سے صحابی رسول اس درجے پر نہیں پہنچ پائے. نہیں ہے. بے شک. وہ ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ امام حسین کا کربلا جانا صحیح ہے نہیں صحیح ہے. اچھا چلو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں جانا صحیح ہے، جی جی جی. ٹھیک ہے، آپ کا قیام کرنا اچھی بات ہے، اب میرا جانا صحیح ہے کہ نہیں ہے، ساتھ میں نہیں فیصلے کر پائے. نہیں فیصلہ کر پائے. آپ نے دیکھا کہ صحابیوں کی ایک اچھی تعداد ہے وہ جو بزم رسول میں بیٹھتے تھے، وہ جنہوں نے بزم رسول سے بہت کچھ سیکھا تھا، وہ پیچھے رہ گئے. لیکن جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام ایک تو یہ کہ تشخیص دیتے ہیں کہ امام وقت کے ساتھ، اور پھر یہ کہ مجھے حاضر و ناظر ہونا ہے، اور پھر مجھے مطیع محض ہونا ہے. مطیع محض ہونا. اصحاب بعد میں قیام کرتے ہیں، مدینے سے قیام کرتے ہیں، یا پھر جو ہے کوفے سے بھی قیام ہوتا ہے. سلمان بن سرد خزائی کا ہوتا ہے، یا پھر مدینے سے توابین وغیرہ کا جن کو قیام ہو رہا ہے، جو اس کو کہہ لیں آپ، وہ یہ سب ہوتا ہے. لیکن کب ہوتا ہے؟ 2 سال بعد، 3 سال بعد ہو رہا ہے، اور نتیجہ بھی کچھ نہیں لے لیکن پا بر رہے. وقت جو امام کو پہچاننے کی بصیرت ہے وہ نہیں ہے. ابو الفضل عباس علیہ السلام کی یہی خاص بات ہے کہ ایک تو پہچانا، معرفت حاصل کی، اور دوسرے میدان عمل میں. میدان عمل. آپ کہیں کہ 28 رجب کو آغاز ہو رہا ہے، لیکن 27 رجب سے ہی ساتھ ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور پھر جو امام وقت چاہ رہا ہے، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام اسی چیز کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں. دیکھیے بعض یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کیا ٹھیک ہے، خالصتاً لوجہ اللہ، آپ کی نیت صاف ہے، اچھا ہے، اللہ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. کہیں کہیں آپ کا نفس شامل ہو جاتا ہے، کہیں کہیں آپ جو ہے اپنی رضایت کے بغیر بھی، کیونکہ اللہ نے سزا جزا بتائی ہوئی ہے، دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نے کوشش اور زحمت اور مشقت کر کے اپنے قدم آگے بڑھائے. ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت میں ڈھونڈے ہیں تو ان کے مزاج کا پتہ ہی نہیں چلتا. کیا بات ہے. خود ان کے مزاج کا پتہ ہی نہیں چلتا. ایسا ہی لگتا ہے کہ مزاج ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام مزاج امام حسین ہے، شاید جو آقا چاہتے ہیں اسے عملی جامہ پہنا دیتے ہیں. جب زیارت نامہ امام رضا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس میں یہ شروع میں جملہ ہے کہ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. یعنی میں، امام صادق علیہ السلام فرمانا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تسلیم تھے
اس کے بعد تصدیق کی، یعنی پہلا مرحلہ یہ کہ تسلیم ہو جانا، جی جی یعنی پورے وجود کے ساتھ، پورے تن و من کے ساتھ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام ولی خدا کے سامنے تسلیم ہے، بے شک اور ذرہ برابر بھی ان کے حکم کے آگے سرپیچی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے ولی خدا کو مانا، بے شک تسلیم ہوئے اپنے وجود کے ساتھ، پھر اس کے بعد ان کی تصدیق کی۔ الکافی میں ایک روایت ہے کہ جہاں امام نے یہ فرمایا کہ ایک شخص کہ جو بہت زیادہ نمازی ہے، بہت زیادہ روزے بھی رکھتا ہے، ماہ مبارک کے روزوں کو انجام دیتا ہے، حج انجام دیتا ہے، دیندار ہے، مشہور ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اگر اب ولی خدا جو اس کا وقت کا امام ہے، اس کے مقابلے میں کسی حساس موقع پر اس کے دل میں یہ شک ہو جائے کہ آئیے یہ جو کام انجام دے رہے ہیں، یہ ولی خدا، یہ وقت کا امام جو کام انجام دے رہا ہے، ذرہ برابر بھی، ولو یہ کہ امام نے فرمایا کہ ولو یہ کہ اس کے دل میں ہو، زبان پر بھی نہ لایا ہو، ابھی دل میں ہی یہ شک ہو کہ اس نے، یہ جو ہمارے وقت کا امام ہے، اس نے کام کو صحیح انجام نہیں دیا ہے کہ جیسا حکم خدا تھا، تو امام نے فرمایا ہے کہ وہ شخص، اس کے شخص کا شمار جو ہے وہ مشرکین میں ہوگا۔ اللہ ہم نے پوری زندگی تمام کے تمام اعمال ایسے انجام دیے کہ جو رضائے پروردگار کے لیے تھے، لیکن ایک وقت یہ سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو امام وقت جو کام انجام دے رہا ہے وہ لوگ کہ ہم زبان پر نہیں لائے، ابھی بھی لوگ ہم کو جو ہے مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں۔ تو اسلام کہہ رہا ہے تم مومن نہیں، مسلمان نہیں، تم مشرک ہو، کیونکہ تم نے ہمارے جو خاص بندے ہیں، جو ہمارے حجت ہے، تم نے اس کے خلاف جو ہے اپنے ذہن میں یہ سوچا ہے۔ ابھی تو قبلہ وہی نے ہے کہ جناب عباس کی جو شخصیت ہے وہ پوری تسلیم ہے اپنے وقت کے امام کے ساتھ۔ ابھی قبلہ نے جو بیان کیا بہت اچھا اصطلاح تھی، موتی محض، یعنی حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ کو اطاعت محض نظر آ رہی ہے امام حسین علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کی نسبت سے۔ جی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی جانب بھی قبلہ نے اشارہ کیا کہ بڑی بڑی شخصیات آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دے رہی ہیں۔ اچھا، اس میں سے بعض مغرض ہیں، جی بعض مخالف ہیں، اپنی بعض امام غرض ہے، حسین سے اپنی مطلب محبت ہے۔ کرتے ہیں۔ مثلا جناب ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا آ کر امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہی ہیں کہ آپ عراق کی جانب مت جائیے۔ اسی طریقے سے ابن عباس آ رہے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عراق کی جانب مت جائیے۔ محمد حنفیہ، عبداللہ ابن جعفر طیار، وہ بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آ کر کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ عراق کی جانب مت جائیے۔ اسی دن میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، دیگر افراد امام حسین سے کہہ رہے ہیں آپ اس طرف مت جائیے۔ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کو تاریخ میں کسی مقام پر نہیں ملے گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر مشورہ دے، کوئی مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ یہاں کوئی مشورہ، اطاعت محض ہے۔ وہ عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے کچھ دیر صفین میں تلوار چلائی، اور اس کے بعد عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تلوار نکالنا چاہا، جیسا کہ خطبہ بیان کرتے ہیں، آپ نے بار بار ان جملات کو سنا ہوگا کہ عباس علمدار علیہ السلام سے کہہ دیا جمل ہے مثلا کربلا نہیں، مثلا عباس یہ نہروان ہے کربلا نہیں، عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں۔ کربلا میں جب حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور خیمے دریا کے قریب نصب ہوئے، اور اس کے بعد جب خیموں کو ہٹانے کا حکم آیا، حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کھینچ دی، مجال ہے جو اس خط کو کوئی عبور کرے، مگر ادھر عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آیا، تو وہی عباس جنہوں نے خط کھینچی تھی خیموں کی تنابیں کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ذرہ برابر بھی تاخیر اور سستی کا موتی محض، مطیع محض، بہت خوبصورت اصطلاح، اطاعت محض، صرف اطاعت۔ اور زیارت نامے میں بھی یہ جو ابھی مفہوم آپ نے بیان کیا کہ جیسے ہی اشارہ ملا مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو فوراً جناب عباس نے ذرا برابر بھی دیری نہیں کی کہ جس کے لیے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اشہد انک لم تہن ولم تنکل، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کام کیا وہ فوری طور پر انجام دیا۔ کس کے لیے؟ صرف محض اور محض اطاعت کے لیے، شل نہیں ہوئے، سست نہیں ہوئے، سست نہیں ہوئے کہ ٹھیک ہے امام نے فرما دیا آج نہیں کل۔ مثلا وہ شخص آتا نہیں ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیوں نہیں قیام کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھی تو اتنے ہیں، اتنے فلاں ہیں، تو اتنی دیر میں ان کے دوسرے ساتھی آ گئے ہارون مکی، تو جب امام نے کہا کہ جاؤ ہارون مکی جاؤ ذرا آگ میں کود جاؤ، تو یہ بھی جملہ وہاں کے لیے کہ ولم تہن ولم تنکل، یہ اگر وقت کا امام کسی بات کا حکم دے رہا ہے تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج یہی وظیفہ ہمارے لیے بھی ہے اور یوتھ کے لیے بھی ہے کہ دین کے کاموں میں ذرہ برابر بھی ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کہ جہاں دین کا ڈیفینس ہو رہا ہو، وقت کے امام کا ڈیفینس ہو رہا ہے، ہمیں آگے آنا چاہیے۔ کس طریقے سے آنا چاہیے؟ وہی جو جناب عباس کے لیے کہ نافذ البصیرہ، ایسے نہیں کہ جوش میں آ جائیں، نہیں، جوش کے ساتھ ہوش بھی رہے اور یہ دیکھیں کہ اسلام کے اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ عجیب مقام ہے جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ میں جب قرآن میں اس آیت کو پڑھتا ہوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،
ذہن فوراً تبادر کرتا ہے، فوراً پہنچتا ہے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. کیا مقام ہے خداوند متعال نے جو ان کو عطا کیا ہے. بے شک. زیارت میں معصوم فرما رہے ہیں السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. بے آپ اس پہ توجہ کر رہے ہیں، اطیعوا اللہ شک. الرسول. واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دے رہے ہیں عبد صالح، آپ اللہ کے مطیع، آپ رسول اللہ کے مطیع، آپ امیر المومنین کے مطیع، آپ حسن و حسین یعنی اپنی زمانے کی حجت کے مطیع. یہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا علم تھا کہ پوری حیات طیبہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت محض میں گزری. آپ کے اور بھائی بھی اسی راہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں شہید ہوئے، لیکن حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سوائے ہے، بلند ہے. جی. اور آپ خود جو زیارت ہے جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے. اس میں شروع میں آپ شروع کا جملہ ہی یہی ہے کہ سلام اللہ و سلام و ملائکۃ المقربین سبحان و انبیائہ المرسلین و عبادہ الصالحین و جمیع الشہداء والصدیقین. یہاں 5-6 گروہ ہیں جن کا سلام آ رہا ہے جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام پر. معمولی بات ہے، اللہ کا سلام ہو، ملائکہ مقرب کا سلام ہو، تمام کے تمام انبیاء کا سلام ہو جناب عباس پر، اور اس کے بعد شہداء اور صدیقین کا بھی سلام ہو رہا ہے. یہ تو امام یہاں کے سے لسان عصمت سے جاری ہو رہے ہیں کلمات. جی ہاں، واہ 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 سبحان اللہ. یعنی یہ عظمت کو سمجھانے کے لیے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جناب عباس کی شخصیت کس پائے کی، کس درجے کی شخصیت ہے کہ جسے ہمیں جاننا چاہیے اور صحیح معنوں میں ان کی شخصیت کو عوام تک پہنچانا چاہیے. تو قبلہ یہ نہیں تمام فضائل و مناقب جو بیان کیے گئے ہیں، انہی کے روشنی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں البتہ کہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام بھی معصوم تھے، ان کی بھی عصمت کے قائل ہو جاتے ہیں بعض لوگ. البتہ میں یہ کہہ رہا ہوں بہت اہم گوشے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ کہ واقعاً ایسا ہے معاشرے میں. آپ نظر ڈالیں جی ہاں. جی تو یہ نظر آتا ہے. کیوں؟ اچھا، ان کی بھی جو عوام الناس ہے نا، ان کی بھی بہت زیادہ غلطی نہیں ہے. جی ہاں. آپ خود مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے کریکٹر کو دیکھیں نا. ایک تو دائرۂ عصمت میں پل رہے ہیں، خوب. ہر طرف جدھر دیکھیں ادھر امام حسن کی بات کریں تو معصوم، امام حسین کی بات کریں تو معصوم بابا، مولا کائنات کی بات کریں تو معصوم، بالکل. سب جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے، لیکن درجہ عصمت میں نہیں ہے وہ. لیکن بہرحال ایک ایسے گھرانے میں پل رہے ہیں کہ، اور صرف پلنا معیار نہیں تھا. جب انہوں نے دیکھا میدان عمل میں ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام میں، تو کہیں سے کچھ سہون بھی نظر نہیں آ رہا ہے انہیں. جس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی ہے، یعنی ہلکی سی بھی کہیں نافرمانی نہیں ہے کہیں بھی ان کی زندگی یعنی میں. کوئی اگر بہت محنت کرے کہ ایک مکروہ بھی ڈھونڈ لے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا ان کی زندگی میں. ان کی زندگی سے. تو جب اس طرح کی زندگی ان کے سامنے نظر آتی ہے تو وہ مشکوک ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھی دائرۂ عصمت میں ہے اور خدا نخواستہ 15ویں معصوم لوگ سمجھنے لگیں. تو میں یہاں پر بات کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ ایک حقیقت ہے کہ معصوم 14 ہیں جو اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہیں، جی ہے نا. ایک خاص دائرۂ عصمت ہے جس کے اندر یہ لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اس دائرۂ عصمت سے باہر ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ وہ اس مرتبے پر فائز نہیں ہے. نہیں، دائرۂ عصمت محدود ہے. یہاں 14 لوگوں کو آنا تھا، وہ 14 آ چکے. آپ تمام صلاحیتیں رکھنے کے باوجود بھی اس دائرے سے باہر ہیں. ہے سب کچھ آپ کے پاس. میں اس کی عام فہم ایک مثال دیتا ہوں ناظرین محترم کو کہ آپ کے یہاں انٹر کالج رکھ لیجئے یا یونیورسٹی رکھ لیجئے آپ، کہ اس کا پرنسپل کا انتخاب ہونا ہے. جی ہاں. اپلیکیشن دیا بہت سے لوگوں نے، صلاحیتیں بہت سے لوگوں میں تھیں، لیکن انہوں نے بہترین دیکھ کر کے ایک کا انتخاب کر لیا. اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا انتخاب ہو گیا تو اور کسی میں صلاحیت نہیں تھی. بقیہ بھی صلاحیت رکھتے تھے لیکن جگہ ایک ہی تھی، اس لیے ایک کو رکھا گیا، باقی اس دائرے سے باہر ہے. یہ میں نے ایک عام فہم اور معاشرے کی مثال دی. وہاں دائرۂ عصمت ہے، لیکن کچھ ایسی شخصیتیں ہیں. اب آپ جناب عباس کہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کہیں، بی بی معصومہ قم کی مثال لے لیں، جی ہاں. کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس دائرے سے نزدیک ہیں، لیکن عہدے کیونکہ جو تھے وہ منتخب ہو گئے، الہی منصب تھے، وہ معین ہو گئے، وہ معین ہو گئے. آپ رکھتے ہیں صلاحیت، میں کبھی بھی انکار نہیں کروں گا کہ آپ کے اندر معاذ اللہ وہ صلاحیت آپ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں عہدے ختم ہو گئے. اسی وجہ سے عوام الناس ان کے افعال، کردار اور ان کے کریکٹر کو دیکھ کے یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ معصوم ہے، کیونکہ ان کا بھی فعل معصوم جیسا، ان کا کردار معصوم جیسا، ان کی عبادتیں معصوم جیسی، اللہ کی اطاعتیں معصوم جیسی. جیسے مولا کائنات رسول اللہ نے جو کچھ بھی کہا وہ من و عن
اطاعت کر کے دکھایا نا مولائے کائنات نے، لیکن جو کچھ مولائے کائنات سے ابوالفضل العباس نے سیکھا اسے بھی منون عن کر کے دکھایا۔ تو اگر آپ عصمت کی بات کریں تو میں یہی کہوں گا یہاں پر کہ دائرہ عصمت بہت وسیع نہیں تھا، 14 میں محدود تھا، اور وہ 14 آ چکے ہیں، ان کے بعد آنے والے وہ صلاحیتیں رکھتے ہیں، اس دائرے میں نہیں آئیں گے، لیکن ان کی زندگی میں نہ کوئی گناہیں نظر آتی ہیں، حتیٰ نہ کوئی مکروہات نظر آتے ہیں۔ یعنی عصمت ہے، لیکن وہ والی عصمت ہے کہ نہ یہ گناہ کبیرہ کو انجام دیتے ہیں، نہ گناہ صغیرہ کو انجام مکروہات دیتے کی ہیں، بات نہ کیجیے آپ، مکروہ گناہ کو بھی کبیرہ اور انجام صغیرہ دیتے تو ہیں۔ یہ علماء پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ ہاں، علماء کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ جناب ابوالفضل عباس العباس علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ آپ مکروہات پر گفتگو کیجیے۔ لیکن جب عصمت کے حوالے سے بات کی جائے، قبلہ نے بہت اچھی جانب اشارہ کیا۔ آپ عصمت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جو عہدے کے اعتبار سے، عصمت صغریٰ، عصمت کبریٰ۔ کبریٰ، جی جی عصمت صغریٰ مثلا رسول اللہ کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام کے پاس عصمت ہے۔ جی اسی طریقے سے عصمت کبریٰ 4 معصومین علیہم السلام، رسول اللہ، امیر المومنین جناب زہرا، امام حسن، امام حسین، اور الی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو یہ ایک عصمت صفت کے ساتھ ساتھ ایک عہدے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ عہدہ ان خواص کے پاس ہے جو آیت تطہیر کے مصادیق ہیں، جو مثلاً اولی الامر کہے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر آیات اس طرف ناظر ہیں۔ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر آپ صفت کے اعتبار سے دیکھیے، اگر آپ عصمت کا معنی یہ لے رہے ہیں کہ معصوم جو گناہ نہیں کرتا جی اپنے اختیار کے ساتھ، حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاکیزہ میں آپ کو رتی برابر، جیسا کہ ابھی قبلہ نے بیان کیا، کوئی ایک ایسا فعل نظر نہیں آئے گا، حتیٰ مباح بھی اگر آپ توجہ کریں تو حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام گویا، اگر میں آپ تھوڑا سا اس اصول و فقہ کی وادی سے اگر تھوڑا پرے ہو کر اس چیز کو دیکھیں تو حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے مباح امور کو بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے اندر صرف کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین عظمت ہے۔ مثلا معصوم کا یہ کہنا، اب دیکھیں معصوم کے کلام میں مبالغہ نہیں ہوتا، معصوم ایسے ہی کسی کو کچھ نہیں کہہ دیتا، معصوم ایسے ہی نہیں محبت میں کچھ کلمات ادا کر دیتا۔ درست ہے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں، درست ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی کو چاہتے ہیں، لیکن ایک مقام عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ارکب بنفسی انت یا اخی۔ شب عاشور جب لشکر آیا تو امام حسین نے کہا سوار ہو میرے بھائی، میری جان آپ پر قربان ہو۔ یعنی میری جان آپ امام حسین علیہ السلام جن کے لیے ہم کہتے ہیں بے ابی و امی یا ابا عبداللہ، وہ حسین یہ کہ میری جان آپ پر قربان ہو۔ یعنی جس حسین پر پوری دنیا اپنی جان قربان یہ جوہر کر جو رہی ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے وہ عجیب ہے، اور وہ اطاعت ہے۔ تو جب اس طرح سے ان کو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا، ان کی شخصیت کو بیان کیا امت کے درمیان، تو پھر یہ جو آج معاشرے میں زیادہ مشہور ہے کہ ان کا جلال، ان کا غیظ، ان کا غضب، اور بچہ بھی گھر میں ہوتا ہے اگر اس کا نام عباس ہوتا ہے اور کوئی چیز مثلا توڑ پھوڑ کر دیتا ہے یا تو کہتے ہیں دیکھا نام کا اثر ہے یہ بچے پر۔ یعنی اس طریقے سے ان کی شخصیت کو پیش کرنا، ان کی شخصیت کشی نہیں ہے، یعنی اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے اور بے حرمتی ہے، یعنی ان کی شخصیت کو کمتر کرنا ہے، ان کی پرسنالٹی کو گرانا ہے، ایسا ہے ہمارے معاشرے میں، تو یہی دیکھا جاتا ہے۔ آپ کیا فرمانا چاہیں گے اس سلسلے اس پوائنٹ میں؟ بے شک صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اس طرح کا ہم لوگوں کو زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے معاشرے میں کہ اس طرح کی گفتگو کی جائے کہ حضرت عباس غیظ میں آ گئے اور جلال میں آ گئے، اور جی ہاں، اب کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا۔ بعض درگاہوں پہ اس طرح سے ہم نے بنا رکھے ہیں کہ وہاں سر پر آ گئے اور غیظ میں آ گئے اور ادھر پٹک دیا اور اٹھا دیا، معاذ اللہ۔ ایک طرح کی یہ شخصیت کشی ہے مولا ابوالفضل عام عباس۔ طور سے اس کو مشہور کیا گیا کہ ان کے روزے کے اوپر سے پرندہ تک نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ ان کے غیظ و غضب کی وجہ سے۔ جبکہ آپ یہ دیکھیں تو آپ تاریخ کربلا میں دیکھیں، تاریخ کربلا میں، جی ہاں، تو حضرت عباس کا غیظ کہیں دکھتا ہی نہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام ایک مطیع محض ہیں۔ غیظ اور غضب جہاں خود امام حسین علیہ السلام کو محسوس ہو رہا ہے کہ ابوالفضل العباس کو کہیں غیظ یا غضب کی وہ جو پوزیشن جسے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہیں اس میں شامل نہ ہو جائیں، خود امام وقت کو تھوڑا بہت محسوس ہوا کہ جب وہ قبلہ نے ذکر کیا تھا کہ جب آئے کہا خیمے ہٹا لو یہاں سے، تو آپ نے ایک شمشیر سے ایک نشان کھینچ دیا اور کہا کہ جرأت ہے تو اس طرف آ کے دکھاؤ، تو کوئی نہیں آیا۔ تو حضرت عباس علیہ السلام کو مستقیماً امام حسین نے منع نہیں کیا۔ یہاں پر مقتل یہ کہتا ہے کہ جناب زینب کا سہارا لیا، محسوس کیا کہ کہیں غیظ و غضب نہ آ جائے، غصے میں ہیں جناب عباس، چیلنج دے چکے۔ دیکھیے ایک جگہ یہ بات ہوتی ہے کہ بات عمومی طور پر ہے، ایک جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دشمن کو چیلنج دے دیا، اب ہمارے آبرو اور حیثیت اور چیلنج کی بات ہے۔ یہاں پر ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری آبرو، میری حیثیت، میری عظمت
کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سب عظمت حسین علیہ السلام ہے، سبحان اللہ، عظمت امام ہے، اللہ کے ولی کی عظمت ہے۔ اور جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا یہ نہیں چاہتے، جناب شہزادی نے بلا کے کہا کہ آقا یہ نہیں چاہتے کہ ہماری طرف سے ابتدا ہو، تو جناب عباس یہی کہتے ہیں کہ آقا کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ عباس اپنے ہاتھوں سے خیمے کی تنابیں خود کھول دے گا جہاں محسوس بھی ہو رہا ہے کہ غیظ و غضب، اور ہم نے پتہ نہیں کہاں سے ان کو غیظ و غضب، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ غصے پر کنٹرول جو ایک مومن کی علامت ہے۔ جی ہاں، ہمارے امام کا لقب ہے کاظم، جی ہاں، جناب عباس علیہ السلام نے فل کنٹرول اپنے نفس پر میدان کربلا میں دکھایا کہ میرا نفس تو خریدا گیا تھا مولا کائنات کا شب ہجرت، لیکن اگر آپ کربلا میں دیکھیں تو خود جناب عباس کا نفس بھی اپنا نفس نہیں ہے، نفس نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وقت کے امام کے لیے اور اس کے اللہ کے لیے۔ خود تاریخ میں جناب مالک اشتر کا بھی واقعہ ایسے ہی ملتا ہے، جی جی جنگ صفین میں صرف حکم امام ان تک پہنچا ہے کہ مالک وہیں پر رک جانا، نکلی ہوئی تلوار واپس آ گئی۔ تو جو شخص صرف صحابی ہے، یعنی کچھ سال امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو اس کے اندر اطاعت کا اتنا جذبہ، اور جو خود ان کے گھر میں پلا ہوا ہو، ہم اس کی شخصیت، ہاں جو ان کی اور پہچان اطاعت بن کا گیا، عالم یہ نا، دیکھیے مولا عباس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، آپ دیکھیں اکثر جگہ احکام ملتے ہیں، یعنی حکم آیا مالک اشتر کا آپ نے اشارہ کیا، حکم پہنچا تو رک گئے۔ جی مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ایک خاص بات تھی کہ آقا کی نظروں کی طرف توجہ رکھتے تھے، یعنی وہ پہچان جاتے تھے کہ امام نظروں کی طرف توجہ رکھتے تھے کہ مرضی کیا ہے، منشا کیا ہے، ارادہ کیا ہے۔ کیونکہ جب یہ ملتا ہے نا کہ جب حر آیا اور اس نے روکا اور لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو ادھر سے شمشیر نکلی، لیکن آپ نے آقا کی طرف دیکھا تو آنکھوں کے اشارے سے سمجھ گئے اور شمشیر واپس ہو گئی، امام ابرو امام پر نظر، یعنی اتنا شخصیت شناسی اس قدر تھی، امام شناسی یہ کہہ لیں ہماری زبان میں، امام شناسی، امام اتنا زیادہ معرفت تھی کہ وہ یہ سمجھ جاتے تھے آنکھوں کے اشارے سے کہ میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں یہیں سے قبلہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں، کربلا کے صحنے کو آپ ذرا ذہن میں لائیں، کربلا کے تصور کو اپنے ذہن میں لائیں۔ اگر کوئی شخص، جو ہمارا عوامی پرسپشن ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، میں بہت احتیاط کے ساتھ کیونکہ جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ غصے ور تھے اور اتنے جلالی تھے اور یہ کیفیت تھی اور یوں تھی اور نام رکھو گے تو جلالی رہے گا بچہ۔ میں اس بات کو اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کتنے کریم النفس تھے، کتنے شفیق تھے۔ اگر کسی شخص کی پیشانی پر ہر وقت بل پڑے رہیں، اگر کوئی ہر وقت جلال کے عالم میں رہے، بچے آپ کو اس کے اطراف میں نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں وہ ہستی ہیں کہ بچے جو تمنا کر رہے ہیں وہ مولا عباس کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک۔ بچوں کا اطراف میں ہونا بتا رہا ہے کہ عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کتنے شفیق ہیں۔ ہاں حضرت عباس جلالی ہیں، غیظ و غضب آتا ہے، کس کے لیے؟ دشمنان حسین کے لیے۔ کیا بات ہے، غضب کس کے لیے؟ دشمنان دین کے لیے۔ یعنی غضب کا آنا یہ بری یہ بات مذموم نہیں ہے، یہ مذموم نہیں ہے، یعنی کہاں آنا چاہیے، اس کی بے موقعیت جا کیا غضب ہے؟ کا آنا، ہاں، یہ مذموم ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس کے نام پر مثلاً اگر بچے کا نام عباس رکھ دیا جائے تو وہ جلالی اور غصے ور ہوگا، جی ہاں، جی ہاں، یہ عام تصور یا ہے۔ اگر بیٹی کا نام زینب رکھ دیا جائے تو نعوذ باللہ وہ پریشانیوں میں زندگی گزارے گی۔ آپ کیا نام رکھنا چاہیں گے پھر؟ ان سے زیادہ مبارک کوئی نام ملے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر بچے کا نام عباس رکھا جائے گا تو وہ خدا رسول ائمہ کا مطیع ہوگا، وہ دین کے لیے فداکاری اور اپنی قربانیاں دینے والا ہوگا؟ ہم کیوں نہیں یہ کہتے کہ اگر بچے کا نام عباس رکھا جائے گا تو وہ عابد شب زندہ دار ہوگا، وہ بہت بڑا عالم ہوگا، وہ لوگوں کی مدد کرنے والا ہوگا؟ یا بچی کا نام اگر زینب رکھا جائے، ضمناً بیان کروں، تو وہ دین کا دفاع کرنے والی ہوگی، اس کی آغوش میں ایسے بچے پروان چڑھیں گے کہ جو دین کے لیے قربان ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یقیناً ایسے ہی، یقیناً ایسے ہی۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین محترم، میں قلبی طور پر تقاضا کروں گا، خواہش کروں گا کہ اگر نام عباس رکھا جائے تو اس نام کے احترام کے ساتھ ساتھ بچے کو بار بار بتایا جائے۔ اور اسی طریقے سے مثلاً ہم شبی عالم حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام برآمد کرتے ہیں، بہت اہتمام ہوتا ہے، ہونا چاہیے، شاعر دینی میں سے ہے، شاعر اللہ میں سے ہے، وہ علم ہمیں پروردگار عالم تک پہنچاتا ہے، بے شک، وہ ہمیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی یاد کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی ملاتا ہے۔ بے شک، اس کے سائے میں آ کر ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ اس علم کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، طہارت کا، ظاہری طور پر ان تمام چیزوں کا، علمدار کے حوالے سے بھی سوچا جائے کہ یہ اس علم کی شبیہ ہے جس کو دیتے ہوئے رسول اللہ نے اعلان کیا تھا
کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ خدا اور رسول کا اطاعت گزار ہوگا. تو اپنے بچے کے لیے جب منت مانے کہ میں اس کو علمدار بناؤں گا تو اس کے اندر وہ اوصاف لے کر آئیں جو علمدار کی ہیں. بے شک. یہ اوصاف کا آنا بہت ضروری ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور اسی پر میں کچھ تھوڑا سا جب علم کا ذکر کیا قبلہ نے بہت اچھی طریقے سے واضح کیا. میں اپنے نوجوانوں سے بھی کچھ اس طرح کی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ نے یہ کہہ تو دیا کہ بہت زیادہ غصہ، بہت زیادہ جلال آتا ہے جلال، غضب میں تو جتنا جلال اور غصے کی بات آپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ تو کربلا میں صبر عباس دکھائی دے رہا ہے. بے شک. تو آپ صبر کیوں نہیں سیکھتے؟ جیسا قبلہ نے اشارہ کیا نا کہ دیکھیے کربلا کو ہم ایک درسگاہ کی صورت سے نگاہ کریں. ہاں کہ وہ درسگاہ ہے، درسگاہ کیا ہے، حاصل کیا جا کربلا سکتا ہے. درسگاہ ہے، ہمیں وہاں سے کیا سیکھنا ہے. میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم واقعاً بڑے اہتمام سے علم اٹھاتے ہیں، بے شک. اور لیکن ہمارا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ فرض ہے ہمارا، ہم نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ لیکن ہمارا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ علم نکلا، ہم قریب گئے، یوں بوسہ دیا اور چوم کے کنارے ہو گئے. علم چوم کے کنارے ہو جانے والی چیز نہیں ہے. قبلہ نے کہا شاعر اللہ ہے، یہ علم ہمیں اللہ تک لے جاتا ہے. علم پکڑ کے مولا ابو الفضل عباس سے کہیے کہ مولا ہمیں اپنے جیسا مطیع بنا دیجئے، وفادار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، دین کے لیے ہم بھی کچھ کر سکیں مولا. یہ علم پکڑ کے کہیے تو حضرت عباس علیہ السلام باب الحوائج ہیں، عطا کریں گے آپ کو، دیدار بنا دیں گے. لیکن ہم نہیں کر پاتے، آئے علم چوما اور ایک فارمیلٹی کے طور پہ چلے جاتے ہیں. شاعر یہیں پہ بہت خوبصورت شعر کہتا ہے کہ اس عمل سے اور بڑھ جاتا ہے غم عباس کا. میں ناظرین محترم سے خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں اس شعر پر کہ اس عمل سے اور بڑھ جاتا ہے غم عباس کا، بے نمازی ہو تو مت چھونا علم عباس کا. قبلہ نے علمدار کے لیے ضرورت جو بتائی تھی کہ علمدار، ہم کو علم کے ساتھ ساتھ علمدار بنانے کی بھی ضرورت ہے. اور جس طرح سے ہم اہتمام کرتے ہیں علم کی سجاوٹ اور اس کی طہارت میں، اسی طرح سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے علمدار کے لیے کہ جو علم کو اٹھا رہا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. وہ کیسا. صرف علم کو اٹھا لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے تو درسگاہ کربلا کھلی ہوئی ہے اور مولا ابو الفضل عباس ہمیں بہت کچھ دے رہے ہیں. ہم اگر درسگاہ سمجھ کے وہاں بیٹھیں گے تو یہ سب کچھ ہمیں مولا عباس علیہ السلام کے کرم سے ملے گا. استعمال کیا ہے قبلہ نے کہ باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے جناب عباس علمدار علیہ السلام کو، کہ یعنی ایک ایسی جگہ ہے ان کا در، ان کا روضہ، کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اپنی جو بھی دلی تمنا ہوتی ہے ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں تو ہماری تمناؤں کو، تمام چیزوں کو پوری کرتے ہیں. کیا وجہ، ریزن کیا ہے کہ ان کو بھی جو ہے باب الحوائج کہا جا رہا ہے؟ اور ایسا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پریکٹیکلی طور پر ہے کہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، چاہے جیسی بھی اس کی دعا ہو، مادی دعا ہو، دنیا سے متعلق ہو، آخرت سے متعلق ہو، ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں. کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے، کوئی ریزن ہے؟ مستجاب الدعویٰ آپ کو تاریخ میں بہت ساری شخصیات نظر آئیں گی. خود یہ باب الحوائج کا عنوان مثلا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی باب الحوائج کہا گیا. اسی طرح جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی باب الحوائج کہا گیا. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو بھی باب الحوائج، جی میں نے عرض کیا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت علی اصغر علیہ السلام کو، خود بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کو باب الحوائج کہا گیا. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی باب الحوائج کہا گیا. آپ ان کے در پر آئیں، کوئی جو مانگے سکینہ کا واسطہ دے کر، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے. کیا بات. یعنی حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر آ کر ہم جب طلب کرتے ہیں تو ان کی طرف سے عطا ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے راہ دین میں، راہ خدا میں فداکاری دی ہے. آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے عنوان سے سنتے ہیں کہ بی بی بچوں کے لاشیں پر آ کر نہیں روئی ہیں. ایام ولادت ہیں لیکن ایک گریز کرتے ہوئے یہاں سے تھوڑا آگے بڑھوں. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے ناظرین 2 بچے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں. آپ کو کسی مقتل میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا اظہار نہیں ملے گا، مجھے ابھی تک نہیں ملا. یعنی راہ دین میں حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں امام حسین اور حضرت عباس کی شہادت میں درمیان میں 2 بچوں کا فاصلہ ہے. یعنی آپ کی حیات ظاہری میں ہی آپ کے بھائی شہید ہو چکے ہیں، دیگر بنی ہاشم شہید ہو چکے ہیں. جی وہ شہید ہو چکے ہیں، تینوں کے تینوں آپ کی موجودگی میں. آپ کے بچے شہید ہو چکے ہیں، آپ کے گھر والے شہید ہو چکے ہیں، لیکن آپ کا ہم و غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے.
یہ صفت حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو ہے، یہ حضرت عباس کو باب الحوائج بناتی ہے. باب الحوائج بناتی، یعنی جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ اپنی کی راہ میں حاجتوں کو اپنے امام پر قربان کر دینا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو باب الحوائج شاید یہی وجہ وہ آخری میں شعر امام جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، واللہ ان قطعتم یمینی، اگر تم میرا دائنا ہاتھ بھی کاٹ دو گے تو انی احامی ابدا ابداً عن دینی، میں اس وقت بھی اپنے دین کی یعنی دین پر فدا ہوتا رہوں گا، دین کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں گا، چاہے میرے دونوں ہی ہاتھ کیوں نہ کٹ جائیں. یہ جناب عباس علمدار، یہ وفاداری، یہ اطاعت، یہ مطیع محض ہونا، یہ امامت کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنا. پھر ہم حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام تر اوصاف کی طرف جب نگاہ کرتے ہیں، دیکھیں ایک دفعہ نگاہ ہوتی ہے مادہ بین نگاہ، مادی طور پر ہم جناب عباس کی طرف دیکھیں. مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام خوبرو تھے، لیکن ہمیں ان کی نگاہوں کی خوبصورتی پر آ کر نہیں رکنا، نہ بے شک، ہمیں ان کے گیسوؤں پر فقط آ کر نہیں رکنا، ہمیں حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت اطاعت کو دیکھنا ہے کہ جو انہوں نے امامت کی راہ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ وجود کے ساتھ امام کی اطاعت میں پیش کی. یقیناً. یہ جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اور جناب عباس علمدار علیہ السلام کی صفت تھی جو ان کو باب الحوائج بناتی ہے. بہت ہی اچھا اشارہ کیا قبلہ نے اور فرمایا کہ کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام مطیع محض ہے. دیکھیے دین مبین اسلام کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، تم اس کی راہ میں کچھ کرو گے تو وہ تمہاری راہ میں بہت کچھ کرے گا، ہے نا، تم کو بہت کچھ عطا کرے گا، بہت کچھ عطا کرو. حتیٰ یہاں تک ملتا ہے کہ اگر تم میرے مطیع ہو گئے تو یہ ساری کائنات، ساری دنیا میں تمہارے حوالے کر دوں گا. سخر لکم کا جملہ کہ ساری تمہارے حوالے کر دوں گا. مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، آپ نے بھی ذکر کیا، میں نے بھی کیا، آپ نے بھی گفتگو میں فرمایا کہ مطیع محض تھے. جب حضرت عباس علیہ السلام نے اتنا سب کچھ کیا ہے تو پروردگار عالم مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ باب الحوائج کے معنی کو بالکل سے خالص رکھ دیتا ہے کہ آپ آئیے اس در پر، جو بھی مانگیے گا وہ ملے گا. اپنے شعر پڑھا کہ جو بھی مانگیے گا. اب یہ اور بات ہے، یہاں پر میں ناظرین محترم اور خصوصاً اپنے جوانوں سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ مولا ابو الفضل عباس سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ظرفیت کیا ہے، ہم اپنے آقا اور مولا سے مانگتے کیا ہیں. مانگتے کیا ہے. یہاں سے مل تو سب کچھ جائے گا، لیکن ہم ظرفیت کے اعتبار سے، اب یہی ہے، بچہ ہے تو چاکلیٹ مانگے گا نا، ہے نا، بے شک بڑا ہوگا تو وہ اپنے اقتصاد کو مد نظر رکھتے ہوئے 1-2 لاکھ روپے مانگے گا، مانگ لے گا. جی. اور بھی ظرفیت ہوگی تو وہ سیکورٹی بیمہ مانگے گا، ہے نا. ہر آدمی اپنے اعتبار سے مانگتا ہے. یہاں سب کے لیے واضح ہے کہ یہ باب الحوائج ہیں، بے شک. جو مانگو گے وہ یہ عطا کر دیں گے. یہ تو ہم نے اپنے ہندوستان میں دیکھا، یہ کافروں کو عطا کر دیتے ہیں. انسانیت سے قطع کلامی معاف قبلہ اگر اجازت دیں تو دیکھیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ایک اور لقب باب الحسین ہے. باب الحسین. جی. ہمارے بڑے بڑے عرفاء مثلا علامہ قاضی طباطبائی علی اللہ مقامہ کہتے میرے لیے عرفان کے دروازے نہیں کھل رہے تھے. امام حسین علیہ السلام کے در پر آتے تھے شب جمعہ، توسل کرتے تھے. کہا ایک شب حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گیا، بس وہ قدم بڑھے ہیں عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور دروازے کھلنا شروع ہو گئے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. علامہ قاضی طباطبائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جلیل القدر عرفاء میں سے. تو وہی میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں قبلہ اجازت کے ساتھ، بسم اللہ. کہ مانگ رہے ہیں آپ، دینے کے لیے ان کے پاس سب کچھ ہے، آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ تو میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ بھائی دنیا کی چھوٹی موٹی چیزوں میں مت الجھو، یہ دیکھو کہ کس سے مانگ رہے ہو، کس سے مانگ رہے ہو، اس شخصیت کو بھی تو مد نظر اس شخصیت کو بھی تم مد نظر رکھو. یہ دنیا کی چیزیں، یہ اقتصاد، یہ چھوٹی موٹی چیزیں، نوکریاں اور یہ سب تمہیں کہیں سے بھی مل جائیں گی. تھوڑا کوشش کرو، زحمت کرو، محنت کرو، یہ دنیاوی چیزیں مل جائیں گی. وہ جو عاقبت بخیری کی دعا ہے نا، وہ ابو الفضل عباس اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا تمہیں. تو ان سے مانگنا ہے تو عاقبت بخیری، اور عاقبت بخیری بھی فری میں مت مانگو. میں نے کہا قانون الہی یہ ہے کہ یہاں جتنا کرو گے اتنا ملے گا. تو اگر حضرت عباس سے مانگنا ہے تو کم سے کم ان کے نقش قدم پہ تو چلو، ان کی صبر، ان کی وفاداری، ان کا بھائی کے ساتھ سلوک، کیا بات ہے، ان کا جو درس ہے اسے لے کر کے پھر بارگاہ عباس میں آئے اور کہیں مولا مجھے بھی تھوڑا سا مطیع بنا دیجئے، مجھے تھوڑا سا وفادار بنا دیجئے، مولا مجھے بھی بارگاہ الہی میں کچھ کرنے کے لائق بنا دیجئے. حاصل ہو جائے، جی ایمان جی کی جی معرفت، اللہ کی تو معرفت یہاں حاصل. دینے کے لیے سب کچھ ہے،
مانگنے ہم کا چھوٹی سلیقہ فکر اور کی بات نہ کریں، ہم وہ مانگیں جو ابو الفضل عباس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے نہیں سکتا دے ہے سکتے، انشاءاللہ۔ جسے وہی دے سکتے ہیں کہ وہ باب الحوائج ہیں، وہ تمام ان چیزوں کے لیے خود وہ تیار ہیں دینے کے لیے، مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے اور ان کی شخصیت کے اعتبار سے مانگنا چاہیے۔ اور یقیناً آج کے پروگرام میں جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے مطابق ایسی ایسی باتیں جو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچائی اور جو ہماری زندگی کے لیے نمونہ عمل ہے اور آئیڈیل کے طور پہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری زندگی بھی ویسی ہی زندگی ہو جائے جیسی جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، کہ اگر ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہم آپ کے سامنے پیش کریں تو صرف ایک جملے میں ہو سکتا ہے کہ جناب عباس کی زندگی اطاعت محض تھی، کہ ولی خدا وقت کے امام کے سامنے ہمیں نہ کسی طریقے کی سرپیچی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی شک و شبہ کی ضرورت ہے، بلکہ ہم اطاعت محض اور مطیع محض ہو کر ان کے تمام حکم پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بھی کامیاب اور کامران بناتے چلے جائیں۔ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ دوسرے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔